ہے, کہاں اس کے کیمپس ہیں, کس جگہ ٹریننگ ہے, کون انہیں سپورٹ کرتا ہے, کون وہاں سے تشکیلیں اور گروپس بنا کر بھیجتا ہے, کون انہیں انٹر کروانے کے لیے افغانستان اپنی سرکاری فورسز کو استعمال کرتا ہے. کتنے ممالک نے یہ بات کی ہے؟ کسی ایک ملک نے نہیں. دنیا کے 2 درجن ممالک ایسے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے, اور اس بات کو اب تقریباً سارے متفق ہیں کہ تقریباً 2 درجن انٹرنیشنل دہشت گرد آرگنائزیشنز کے فٹ پرنٹ جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں. اور کیا سی ایم کے پی اپنے آئی جی سے یا اپنے کسی اور سے پوچھیں کہ جو تشکیلیں آ رہی ہیں اس میں 70% افغان شہری خود شامل نہیں؟ کاروائی کر کے جاتے کہاں ہیں؟ کہاں سے کاروائی کرنے کے لیے آتے ہیں؟ ٹریننگ کیمپس کہاں پہ ہیں؟ یہ سارے کے ساری چیزیں اگر یہ افغانستان میں ہیں تو ابہام پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ اب آپ ابہام جان بوجھ کے پیدا کرتے ہیں. ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے, افغانیوں کو, غیر قانونی افغانیوں کو واپس نہیں بھیج سکتے, ان پر ایکشن کی بجائے ان سے بات چیت ہونی چاہیے. یہ نرم رویہ, یہ نرم گوشہ, اس کی کوئی وجہ ہے؟ کوئی تو ایسی عزیز داری یا کوئی تو آپ دونوں کے درمیان کوئی ایسی چیز مشترک ہے. میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں, 11 سال سے پی ٹی آئی کے کسی اہم عہدیدار پہ, کسی وزیر, مشیر اور لیڈر پر حملہ نہیں ہوا, اور اس 11 سال میں پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں جو کے پی کے میں موجود ہیں, وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں, ان پہ حملے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بولتے ہیں دہشت گردوں کے اگینسٹ, اور آپ ابہام پیدا کرتے ہیں عام لوگوں کے ذہن میں, ابہام پیدا کر کے گنجائش پیدا کرتے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی ہو, باقی دہشت گرد گروپس ہوں, وہ کے پی میں آپریٹ کر سکیں, ان کے اگینسٹ ایکشن لینے میں مشکل ہو, اور عام آدمی جو ہے اس کی کسی حد تک ہمدردی جو ہے وہ اس سائڈ پہ جائے. یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ ہوئی ہے. بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ آج بھی موجود ہے کہ اے این پی پہ حملے اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی دہشت گردی کے خلاف کھل کے بولتے ہیں. آپ کا سپوکس پرسن آج کے دن تک بھی دہشت گردوں کو کھل کے اس کی نہ مذمت کرتا ہے, نہ سامنے آ کے وہ ہماری سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونے کی بات کرتا ہے. اسٹریٹ موومنٹ میں 3 صوبوں میں آپ چلے گئے, کے پی, پنجاب اور اب سندھ, کسی اسٹریٹ میں آپ کو کوئی شہید نہیں ملا, کوئی شہید کا گھر نہیں ملا کسی اسٹریٹ میں کہ اس کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے. جہاں بھی آپ گئے ہیں آپ نے قومی بیانیے کے اگینسٹ آپ پوزیشن لیتے ہیں, اور اس پوزیشن کے اگینسٹ کیونکہ آپ اس کے بینیفیشری ہیں, اور آپ ہی کے ایک وزیر اعلیٰ نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو کہا کہ ہم اگر لڑیں گے تو پھر ہم بھی اے این پی, جے یو ایف, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بن جائیں گے. یعنی سیاسی فائدہ لینے کے لیے اور بزدل ہونے کی وجہ سے 2 وجوہات کی بنیاد پر آپ یہ سٹینڈ نہیں لینا چاہتے, اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگ شہید کیے گئے ہیں, اور سب سے زیادہ واقعات کے پی میں ہوئے ہیں, اور 2025 میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں.
کوئی 25% سے زیادہ واقعات پچھلے سال سے 2024 میں ہوئے ہیں اور میجورٹی واقعات جو کے پی میں ہوئے ہیں. اسی لیے تو آپ سی ٹی ڈی نہیں بناتے. آدھے سے زیادہ اضلاع میں کاؤنٹر ٹیررزم فورس نہیں ہے. کے پی کے ایک بھی ڈسٹرکٹ میں سیف سٹی اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ سیف سٹی ہونے سے ہو سکتا ہے دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور کارروائی سے پہلے اور بعد میں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. آج کے دن تک پشاور میں بھی آپ نے 25 سے 30% کیمرے لگائے ہیں, وہ بھی 75% نامکمل ہے. دنستہ آپ کر رہے ہیں, دنستہ آپ نے فورینزک لیب نہیں بنائی, دانستہ کاؤنٹر ٹیررزم کے اداروں پہ آپ نے پیسے نہیں خرچے. آپ کا ایمان بھی متزلزل ہے اور آپ کی سیاسی ول بھی, کیونکہ آپ بینیفیشری بننا چاہتے ہیں اس مبہم بیانیے کے. میں دوبارہ آپ کو بتا دوں, کوئی وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی عام رہنما, قومی بیانیے کے اگینسٹ کوئی بات چیت, کوئی گفتگو, کسی قسم کی ابہام یا مبہم گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی. آپ سٹریٹ موومنٹ چلائیں, 100 دفعہ چلائیں, سیاسی تحریک چلائیں, 100 دفعہ چلائیں, لیکن پاکستان کے استحکام اور پاکستان کے اگینسٹ وہ دہشت گرد جنہوں نے نہ ہماری مسجد چھوڑی ہے, نہ مدرسہ, نہ بازار چھوڑے ہیں, نہ اسکول, جنہوں نے نہ بچے چھوڑے ہیں, نہ سیکورٹی فورسز, آپ ان کے بارے میں اگر بیانیاں بنانے کی یا نرم رویہ رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا ہے. اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان. کوئی یہ ناقابل برداشت ہے. یعنی ایک سائڈ پہ 1200 سے زائد لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہیں. کتنا خون چاہیے آپ کو اور کہ جس سے آپ کی غیرت آ سکے, یا آپ میں کوئی پاکستانی ابھر سکے, یا آپ میں کوئی ایمان کی رتی سامنے آ جائے. کتنے لوگوں کے سر اٹھا کر اس کے فٹ بال کھیلے گئے, کتنے لوگ ہمارے بچے بچیاں ہیں جو یتیم ہوئے, اور کتنے ایسے بچے بچیاں ہیں جنہیں بمبوں سے اڑا دیا گیا ہے. 60 سے 70% واقعات کے پی کے میں ہوئے. سٹریٹ موومنٹ چلانا ضروری ہے یا وہاں پر شہداء کے ساتھ کھڑے ہونا, سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونا ضروری ہے, دہشت گردوں کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اور آپ کا بانی سمجھتا ہے کہ جتنا ملک میں انتشار ہوگا, جتنا فساد ہوگا, اتنی ریاست کمزور ہوگی. ریاست کمزور ہوگی تو بلیک میل ہوگی, بلیک میل ہوگی تو پھر میرا فائدہ ہوگا. اسی لیے آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں, اسی لیے پاکستان کے اگینسٹ باہر لابنگ کرتے ہیں, اسی لیے آپ دہشت گردوں کے لیے نرم رویہ رکھ کے ریاست کو وہاں سے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بار بار آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں. کوئی نرمی نہیں رکھیں گے, کسی چیز کا خیال نہیں کریں گے اگر کوئی ایک لفظ بھی دوبارہ کے پی یا آپ کے کسی رہنما کی طرف سے دہشت گردوں کے حق میں آیا, مبہم ہوا, آپ نے ابہام پیدا کیا. کلیئرٹی سے سن لیں, پاکستان میں دہشت گردی کی گنجائش نہیں. ہر دہشت گرد کو وہی انجام ہوگا پاکستان میں, وہ کسی مذہب, کسی فرقے, کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو, جو کسی شفاق آدمی کے ساتھ ہونا چاہیے. کسی ہمدرد کو وہی ٹریٹ کیا جائے گا جو دہشت گردوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے لوگوں کے سروں کے فٹ بال بنے, ہماری سینکڑوں ہزاروں شہادتیں ہوں, اور آپ اپنا بیانیہ بنا کر سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کریں. اگر آپ میں پاکستانیت اتنی نہیں ہے, افغانستان سے اتنی محبت ہے, تو
तशरीफ ले जाएं, नहीं तो हम छोड़ आते हैं आपको। कोई छोटी ताकत हो या बड़ी, कोई जहाजों से हमलावर हो या खुदकश बमबारों से, उसका वही इलाज और वही ट्रीटमेंट किया जाएगा जो हमने मई की जंग में किया है, और इसमें भी आपको होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तानियों के खून से खेलने की किसी को इजाजत नहीं देंगे, ना बयानिए के साथ, ना हथियारों के साथ। थैंक यू वेरी मच। अगर गवर्नमेंट चाहे, हुकूमत चाहे, तो अडियाला का दाखिल नाका जो है वो क्रॉस नहीं होता, लेकिन लाहौर देखा जाए या कराची देखा जाए तो ये इतना फ्री हैंड, इसको क्या समझ रहे हैं कि कोई आ रही है? देखिए, मुझे पूरा आपका क्वेश्चन सही तरह जरा क्लियर। एक तरफ वो नाका नहीं क्रॉस कर सकते वज़ीर आला केपी जो है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो लाहौर की सर गुजारिश ये है, देखिए सियासी एक्टिविटी की उन्हें इजाज़त है, वो 100 बार करें, लेकिन वो जलसे जुलूस करने के लिए एक तरीक़ाकार है। वहाँ जो अडियाला के बाहर भी धरना होता है, वो धरना भी अगर वो किसी असूल ज़ाब्ते से दें, उससे कोई वहाँ आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर ना हो, वहाँ हज़ारों कैदी हैं, उनकी जान को ख़तरा ना हो, तो हमें उसकी भी कोई मसला नहीं। हमें किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी से ना कोई इख्तलाफ है, और ना हम चाहते हैं कि उसे रोका जाए, लेकिन सिर्फ उसके कानून और आइन के दायरा कार में रहा जाए। जी प्लीज़। आपने कहा कि किसी को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। 2001 में पहली बार नेक मोहम्मद मंजर-ए-आम पर आया था और दहशतगर्दी शुरू हुई थी वजीरिस्तान से। उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि किसी को दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। 2026 आ गया तो ये कब तक इजाजत नहीं दी जाएगी? एक तो वो साल मेंशन करें कि हम इंतजार करें उसका। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हम उनको अफगानिस्तान के उस पार धकेलेंगे, लेकिन पुख्तूनों का मैंडेट उनके पास है 92 सीट, आज भी उनके पास है 115 सीटों पर इलेक्शन हुआ था, वो जीत गए हैं। तो ये फैसला यहाँ से कैसे होगा कि आप मैंडेट रखने वाली जमात को उस तरफ धकेलेंगे? तीसरी बात ये कि फेडरल गवर्नमेंट की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या प्राइम मिनिस्टर और वफाकी वज़रा ने दौरा किया, क्या वो पेशावर बैठ गए हैं कि ये सूबा दहशतगर्दी की लपेट में है? हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एपेक्स कमेटी की जो सिफारिशात हैं उस पर अमल कैसे किया जाए, इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि अभी तक किसी ने दौरा तक नहीं किया। ठीक है, सबसे पहली बात है कि वज़ीर दाखिला कोई 1 दर्जन से ज़ायद सिर्फ केपी के दौरे कर चुके हैं, और इसी तरह वज़ीर आज़म भी गाहे बगाए जाते हैं। हर महीने 2 दफ़ा इंटीरियर मिनिस्ट्री में सिटी, जिसे काउंटर टेररिज्म ड्राइव हम कहते हैं, उसकी मीटिंग्स होती हैं, जिसे इंटीरियर मिनिस्टर ख़ुद हेड करते हैं, और उसके बाद तकरीबन हर महीने नहीं तो हर दूसरे महीने वज़ीर आज़म काउंटर टेररिज्म की इस मीटिंग को ख़ुद चेयर करते हैं, जिसमें चारों सूबों से तमाम आला अफसरान को और वज़ीर आला उनको दावत दी जाती है, और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड उधर मौजूद होते हैं। उसी मीटिंग्स में मैं आपके लिए अर्ज़ कर दूं कि ये वज़ीर आला तशरीफ़ नहीं लाते। उसी मीटिंग्स में ये इनकी जो ज़िम्मेदारी का एहसास देखें। उसके बाद जो सिटी ड्राइव है, मैं किसी दिन इंशाल्लाह हम आप तमाम वो लोग जो टेररिज्म पे लिखते हैं, जो इस पे बड़ा गौर करते हैं, हम ब्रीफिंग दे रहे हैं, जिसमें काउंटर टेररिज्म के 2 दर्जन नुकात होंगे, और हम आपको चारों सूबों के जो उसमें कंट्रीब्यूट करना था, उसकी किस किस पॉइंट पे कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन है वो बताऊं। जिसका मैंने एक आपको बताया, एक पॉइंट है सेफ सिटीज़। पंजाब का कोई ज़िला ऐसा नहीं जिसमें सेफ सिटी ऑपरेटिव नहीं है, उसकी तहसीलों तक चले गए। फोरेंसिक लैब कब से कहा जा रहा है, आज के दिन तक उसकी ईंट नहीं रखेगी। CTD जो कि काउंटर टेररिज्म की बेहतर फोर्स बनानी होती है, आज भी आधी से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स KP में उसकी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको वहाँ 2 दर्जन जो दूसरे नुकात हैं उसमें हम आपको ब्रीफ करेंगे, और मैं नेम और शेम नहीं करना चाहता, ये ना समझा जाए कि वो हमारे सियासी मुखालिफ है। भाई मैं तो वो बात करता हूँ एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर कि जो मेरी जिम्मेदारी है। इसमें वो सबसे पीछे अगर कोई सूबा है
تو وہ کے پی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈرائیو میں، جس کے 2 درجن نکات ہیں، جسے وزیر اعظم خود ہیڈ کرتے ہیں. باقی آپ کہتے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ ہے، ان کے پاس مینڈیٹ فارن افیئرس کا نہیں ہے، ڈیفنس کا نہیں ہے، انٹرنل سیکورٹی کا نہیں ہے، بارڈر مینجمنٹ کا نہیں ہے. ان کے پاس مینڈیٹ ہے صحت کا، تعلیم کا، امن و امان کا. انہیں وہ تمام کچھ ہمارے آئین میں دیا گیا ہے. وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس ملک سے کب بات کرنی ہے اور کب نہیں کرنی. وہ یہ تمام چیزیں ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اپنے مینڈیٹ کو دہشت گردی کے لیے، نرم رویے کے لیے استعمال کرنے کی نہ آئین میں اجازت ہے، نہ ہمیں اجازت دیں. ایک منٹ. ہاں جی جی افغانستان کے حوالے سے ریاست کی کیا پالیسی ہے؟ کیا بات چیت کے دروازے بالکل بند کر دیے گئے ہیں یا ابھی بھی گنجائش ہے؟ جی آپ بھی صاحب یہ بتائیں، آپ نے جو باتیں کی ہیں بڑا کلیئر میسج دیا ہے، تو آپ کے پاس لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کون سے آپشن ہیں؟ اگر دوبارہ سے اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو کون سا راستہ دیکھیے اختیار کریں گے؟ آپ نے اناؤنسمنٹ تو کر دی ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی حکومت ہیں. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ اس طرح کا کوئی گورنر راج یا اس طرح کی کوئی بات کی جائے، کیونکہ ہم سیاسی حکومت ہیں. ہم یہ آئینی اختیار ہونے کے باوجود اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے. کیوں یہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے؟ کیوں قومی بیانیے میں دراڑ ڈالتے ہیں؟ کیوں دہشت گردی کے بارے میں ہونے والی ایفرٹس میں ساتھ نہیں دیتے؟ کیوں اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہیں اس پالیسی، اس بیانیے سے جو کہ ایک نیشنل پالیسی ان کی مرضی سے بنی ہے؟ جو آخری نیشنل ایکشن پلان ہے وہ ان کے لیڈر بانی پی ٹی آئی کی وزارت عظمیٰ کے ہوتے ہوئے تشکیل دیا گیا تھا. میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے، ہم سیاسی حکومت ہونے سے ایسے کام نہیں کرنا چاہتے جو آئین میں دیے گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سمجھ جائیں. اور یہ تو ویسے ہی انڈر 19 بچہ ہے، اس کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ کہاں کیا بات کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں معافیا مانگنی پڑتی ہیں. تو میں مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. بن رہی ہے، ایران میں احتجاج ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں، افغانستان کی اب تک صورتحال ہے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ بیٹھ کے بات کی جائے، یہ یہاں سے یا دعوت دی جائے کہ کے کے جو کام ہے ان کے ساتھ؟ گزارش یہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ بنے، وزیر اعظم نے فون کیا انہیں 2 دن بعد. وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس تھا، کس پہ؟ کسی سیاسی پوائنٹ پہ نہیں، بلکہ اجلاس تھا کاؤنٹر ٹیررزم کی اس کمیٹی کا جسے وزیر اعظم ہیڈ کرتے ہیں. اس میں تمام وزیر اعلیٰ آئے. اگر نہیں تشریف لائے تو یہ نہیں لائے. اور جیسے ہی این ایف سی کا اجلاس ہوا تو 2 دن جاتے رہے کیونکہ وہاں سے پیسے ملنے تھے. یعنی مجھے یہ بتائیے ان کو کون سی چیز روکتی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم یا دہشت گردی کے اگینسٹ آپ اس کی میٹنگز میں بھی شرکت نہیں کرتے؟ چلیں آپ نہیں کر سکتے، آپ میں ہمت نہیں، آپ بزدل ہیں، کم از کم آپ وہ جو قومی بیانیہ ہے اس پہ ابہام تو پیدا نہ کریں. اس طرح کی باتیں کر کے افغانستان کو کتنے معصوم بنتے ہیں جی، ان کو ثبوت دے دیجئے. ابھی کوئی ثبوتوں کی کمی ہے؟ پوری دنیا چیخ رہی ہے. دنیا کی ہر بڑی انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اگر فٹ پرنٹ کسی ایک ملک میں 2 درجن کے ہیں تو وہ افغانستان ہے. ابھی کوئی اس میں کمی ہے؟ تو بات یہ ہے، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں. اور لیکن اس طرح کا کیا ہوا بڑا لمبا بھگتنا پڑتا ہے. صاحب یہ بتا دیں جو ہمارے حالات ہیں، ہر دوسرے دن یہ خبر دیکھنے کو ملتی ہے کہ 10 جو خوارج ہیں وہ ہندوستان سپانسرڈ، ان کو جہنم حاصل کر دیا گیا ہے. آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ افغانستان یہ جہاں سے بھی یہ خوارج آ رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، اور ہم کیوں کیپیبل نہیں ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن کر کے ونس فار آل ان کو ختم کریں؟ ہر روز ایک کیمپین جو انڈائریکٹلی لنک ہو جاتی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اور پھر وہ ان کے ساتھ جو ہمدردی کا کارڈ ہے وہ کھیلتے ہیں. تو پشتون بھی اس حوالے سے مظلوم بنے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی بھی ہے، اور یہ اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے اس کی وجہ سے پورا پاکستان ایسے سمجھتا ہے کہ ساری جو اسٹیٹ کی مشینری ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ لگ رہی ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ تقریباً کوئی 26-2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے ان کے ساتھ، اور بارڈر کی سیکیورٹی بارڈر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دونوں ملک نہ کریں. ہمارے پاس تو بڑے محدود وسائل ہیں.
ये तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी उनके बॉर्डर सिक्योर नहीं होता जब तक कि दूसरी साइड मैक्सिको या दूसरा मुल्क साथ ना दे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2025 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ IBOs हुए हैं 75,000 के करीब। सबसे ज़्यादा दहशतगर्द इस ड्राइव में इस साल में मारे गए हैं पिछले 20 साल में। सबसे ज़्यादा वसाइल पाकिस्तान की हकूमत ने दहशतगर्दी काउंटर टेररिज्म ड्राइव पर उसकी इस पर लगाए हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। यकीनन एक लंबा बॉर्डर है और एक बड़ी एक साइड पे जो हमारा हमसाया है जो कि बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे कोई 8-10 गुना ज़्यादा वसाइल रखता है, वो पैसे लगा रहा है। और दूसरी साइड पर एक ऐसा मुल्क जिसकी बॉर्डर जो है वो कई हज़ारों मील में हमारे साथ लगता है, वो वहाँ से दहशतगर्द ट्रेन कर कर के धकेलता है। तो ये आसान जंग नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान से पहले एक दुनिया की मानी बड़ी ताकतें यहाँ कुछ दिन रहीं, लेकिन वो भी इस पर कंट्रोल ना कर पाईं। इसको अगर किसी ने ख़त्म किया करके दिखाया तो वो पाकिस्तान ही था। 13 से 18 के दरमियान ये दहशतगर्दी ख़त्म हुई थी। ये दहशतगर्दी जो पीक पे थी 2012-13 में, वो 2017-18 में ये सबसे लोस्ट पे थी। इसमें उस वक़्त किया क्या था? उस वक़्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पॉलिटिकल फोर्सेस के पीछे, सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस को यक ज़ुबान हो के एक बयानिए के साथ खड़ा कर दिया था। आज भी पॉलिटिकल फोर्सेस को एक बयानिए के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस इस काबिल हैं कि इस जंग को जल्द जीत जाएंगी और हम जीत रहे हैं हर आए दिन के साथ। थैंक यू साहब। ये बता दें बुनियादी तौर पर आपने यकीनन मसले की निशानदेही भी कर दी और मसले के जो बुनियाद बने वो भी वो कर दिया। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा मजमूई तौर पर एक मुश्तरका अलामिया जारी करता है जिसमें मुस्लिम लीग नून के लीडर्स भी शामिल थे, उसमें पीपल्स पार्टी के लीडर्स भी। उस मुश्तरका अलामी पर अमल दरामद में मसला क्या है सर? देखिए, अमल दरामद के लिए ये इकाइयाँ हैं और इनकी अपनी जिम्मेदारी है। जो नेशनल एक्शन प्लान है उसके 50% से ज़ायद पॉइंट जो है वो सूबों से मुतल्लक है, वो सूबों ने करने हैं। बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में किसने कन्वर्ट करना है? अपनी पुलिस फोर्स और बाकी इदारों को थानों से लेकर और सिटी जो कि काउंटर टेररिज्म तक के किसने बेहतर करना है? बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर, जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट है, उसका नेक्सस क्राइम के साथ है, उसका नेक्सस नारकोटिक्स के साथ है, उसका नेक्सस बैड गवर्नेंस के साथ है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए सूबों का बड़ा अहम रोल है। आप पंजाब देख लें, उसमें दहशतगर्दी कम क्यों है? अदारे फाल हैं। आप जब तक ये अदारे फाल नहीं होंगे तो ये अगर कोई इंफॉर्मेशन भी देता है कोई इदारा, जो कि हमारे अदारे देते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर ऑन ग्राउंड सूबों ने अपनी कैपेबिलिटी ही इस्टेब्लिश नहीं की। तो ये सूबों और वफाक को मिलके करना है। वफाक की तरफ से कोई कमी नहीं है और हमने सब ने मिलके करना है, अगर ये मिलकर करना चाहें तो। थैंक यू वेरी मच।